ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، ہم ترجمہ قرآن کی کلاس میں ہم جملہ اسمیہ کا ٹاپک پڑھ رہے تھے، اور پھر جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے مرکبات کا استعمال بھی دیکھ لیا تھا، ایسے ہی بھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم جملہ اسمیہ کے ٹاپک کو ہی آگے لے کے چلیں گے، اور اس کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہے، وہ دیکھیں گے ہم ذرا جلدی سے۔ پھر جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ پھر جملہ اسمیہ کے اندر سوالیہ بنانا ہے ہمیں، اس کو دیکھیں گے۔ اردو میں بھی ہم کرتے ہیں نا بھائی، یوز کرتے ہیں نا، اردو میں بھی نفی کا جملہ بھی یوز کرتے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ پھر اردو میں بھی تاکید ہم یوز کرتے ہیں، واقعی کرنا چاہیے تمہیں۔ اور اردو میں بھی ہم سوالیہ جملے بناتے ہیں، کیا تم نے یہ کام کیا؟ ٹھیک ہے بھائی۔ تو آج جملہ اسمیہ کے اندر ہم یہ سارے کام کرنے کی کوشش کریں گے بھائی۔ چلے جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی۔ جملہ اسمیہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں جملہ اسمیہ آئے گا تو سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا عموم کے اعتبار سے معرفہ، خبر نکرہ، ٹھیک ہے، یہ بن گیا کیا؟ جملہ اسمیہ۔ اچھا جی، ابھی تک ہم پچھلے سبق میں یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، پچھلی کلاسوں میں جملہ اسمیہ کے اندر الدرس طویل، سمپل جملہ ہے جملہ اسمیہ۔ کیا بنے گا بھائی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سبق طویل ہے، درس طویل ہے، ٹھیک، اس میں کوئی مشکل بات؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے؟ میں نے اس کو مرکب توصیفی کیوں نہیں کہا؟ ہاں جی، آپ بتا رہے ہیں سر۔ ہاں ماشاء اللہ، یعنی اب آپ کے سامنے مرکب توصیفی کا قاعدہ بھی ہوگا، یعنی جو بھی چیز دیکھیں گے وہ ساری چیزیں آپ پیچھے میچ کریں۔ مرکب توصیفی کا قاعدہ ہوگا، وہ اس پہ نہیں بیٹھ رہا، چاروں حالتوں کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ مرکب اضافی بھی نہیں ہے، مضاف الیہ ورنہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ جار مجرور بھی نہیں ہے، حرف جار نہیں ہے۔ اشاری بھی نہیں ہے چونکہ اس میں اشارہ موجود نہیں ہے۔ ہاں لیکن جملہ اسمیہ کی کچھ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ تو جملہ اسمیہ ہے، الدرس طویل، درس طویل ہے۔ اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ سبق طویل نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی آپ کو؟ ہاں، سبق طویل نہیں ہے۔ تو اردو میں تو آپ نہیں لگا دیتے، ٹھیک ہے۔ عربی میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ عربی، ہاں ماشاء اللہ بھائی، عربی کے اندر یہ نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو۔ کون کون سی بھی؟ ما اور لیسا۔ ما اور لیسا، یعنی یہ ما اور لیسا جیسی آپ لگائیں گے تو یہ بتا رہے ہیں ایک تو معنوی تبدیلی لائیں گے، یعنی معنی کے اندر چینجز آ گئی، نفی کا مفہوم آ جائے گا۔ پھر یہ اعرابی تبدیلی بھی لائیں گے سر۔ خبر آپ کی کیا ہو جائے گی؟ منصوب، رفع میں ہے تو کہاں چلی جائے گی؟ نصب۔ انا کیا تبدیلی لا رہا تھا؟ ہاں نہیں بھائی، ہاں ماشاء اللہ، انا مبتدا کو نصب کر رہا، ما اور لیسا خبر کو نصب کر، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کرنے والی۔ تو ما اور لیسا کیا کریں گے؟ دو تبدیلی لائیں گے، دو تبدیلی۔ ایک معنوی تبدیلی، نفی کا مفہوم آ گیا۔ دوسری تبدیلی کیا آئے گی سر؟ خبر نصب میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں، لیس الدرس طویلاً، ماشاء اللہ، یہ دیکھیں اس میں خبر کیا؟ اچھا اب دیکھیں پچھلی باتیں نا ساری لنک کریں گی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی آپ پہچانیں بھی خبر کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر کا معلوم ہونا بھی ضروری۔ دیکھیں خبر کیا ہے بھائی؟ طویلاً، یہ کیا تھا؟ طویلن۔ طویلاً کیوں ہو گیا بھائی؟ ہاں، اب میں آپ سے اگر پوچھ لوں، کوئی جملہ دوں اور میں پوچھوں کہ اس کے اندر اس اسم کی خبر میں نصب میں ہونے کی وجہ بتائیں، تو آپ بتا دیں گے آرام سے؟ بالکل آرام سے بتا دیں گے۔ یہ کیا بات ہے، یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو نہیں کیا بھائی، بعید کی ذمہ داری تو اٹھانی پڑے گی آپ لوگ کو۔ اچھا دیکھیں بھائی، یہاں جیسے کہ ماں کے حوالے سے بھی آ گیا، ماں زیدن قبیحن، زید بدصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے سر۔ ماں اور لیسا اس طرح جملے کے اندر آتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز آ رہی، دیکھیں جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے عربی میں ایک اور انداز ہوتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے بھائی؟
صحیح ہے. نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ما اور لیسا لگاتے ہیں. یہ بات کلیئر ہے؟ ما بس ابھی ما اور لیسا دونوں لگاتے ہیں. اب وہ کب لگاتے ہیں وہ ما اور لیسا نفی کے لیے دونوں لگاتے ہیں. آپ ما لگاتے ہیں لیسا لگاتے ہیں, لگایا آئے گا, آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو ترجمہ کرنا ہے. یہ ما اور لیسا جب بھی آئیں گے خبر کو کیا کریں گے؟ نصب. خبر نصب ہو رہی ہے, آگے ما لگا ہوا ہے, کون سا والا ما ہے یہ نفی والا ما ہے. ٹھیک ہے سر, بات کلیئر ہے, کوئی ٹینشن والی بات اس میں. یہ دیکھیں ما اور لیسا, ما زیدن قبیحن نصب میں, وہاں بھی لیسا الدرس طویلا خبر نصب میں. چلیے ما اور لیسا جب بھی آئیں گے جملے کے اندر نفی کا مفہوم خبر نصب میں. ما اور لیسا ذہن میں اٹھا لیں, ما لیسا معنوی تبدیلی بھی لائیں گے, اعرابی تبدیلی بھی لائیں گے, بس صرف. ہاں بالکل بالکل, بس بیچ میں نہیں آپ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ میں تو ہم پلٹ کے نہیں کرتے نا بھائی, وہ تو کس کا قاعدہ ہے؟ اضافی کا قاعدہ ہے, توصیفی کا قاعدہ ہے, پلٹ کے کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں تو ہم اسٹریٹ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آگے چلیں. نہیں اچھا دیکھیں, مان لگایا آئے گا, بس ابھی آپ کو کہیں نہیں لگانا, ابھی آپ کو کہیں نہیں لگانا, اتنی مشکل میں آپ کو ابھی نہیں ڈالا جا رہا. بس مان لگایا آئے گا, آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے, بس سمپل. اور وہ بھی اگر ماں کی وجہ سے خبر نصب میں گئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ کیا پہچان لیں گے بھائی, یہ ماں کون سا, یہ نفی والا. بھائی یہ جملہ بھی یاد رکھیں. ہاں پھر آگے میں آپ سے پوچھوں گا تو پھر یہ جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اچھا یہ ایک انداز ہے نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے, ایک اور انداز بھی ہے, ایک اور انداز بھی ہے, اس کو بھی ذہن میں بٹھائیں بس ابھی. ٹھیک ہے, دیکھیں بھائی, جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے عربی میں ایک اور انداز بھی ہے, عربی میں ایک اور انداز بھی, دوسرا ہو گیا بھائی, اور وہ یہ کہ خبر پر بعض بی کا اضافہ کر کے اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں لیس الدرسو اصل میں کیا تھا, یہ طویلاً تھا, لیس الدرسو طویلاً تھا. ہاں اصل میں یہ کیا تھا, طویلاً. ٹھیک ہے, اور طویلاً کس کی وجہ سے ہوا؟ لیسا کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے آپ کو بتایا جملہ اسمیہ کے اندر نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے عربی میں ایک اور انداز کیا ہوتا ہے کہ خبر کے اوپر بی لگا کے اسے کیا لے جاتے ہیں, جر میں. ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا, ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا. دیکھیں سبق طویل نہیں ہے, ایسے ہی لکھا ہوا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی لکھا ہوا آتا ہے, اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا. ٹھیک ہے بھائی, یہ دو کنڈیشن آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. دیکھیں لیسا اور ماں کی وجہ سے, صحیح ہے, لیسا الدرسو بطویل, اور نیچے والا کیا ہے بھائی, ما زیدن بقبیحن. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جب بھی آپ یہ جملہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ کیا ہوگا بھائی, نفی کا مفہوم کیسے آ رہا ہے, ماں اور لیسا کی وجہ سے. لیکن ایک اور انداز ہے لکھنے کا, تو بی کی وجہ سے یہ خبر کہاں گئی ہوئی ہے, جر میں گئی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے نا آپ بولے بھائی یہ تو خبر جو ہے اب ماں تو آ رہا ہے لیکن خبر جو ہے وہ نصب میں نہیں ہے. جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم, تو جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے بھائی, انا اور انا کی وجہ سے. انا لگاتے ہیں, بات سمپل بات ہے, انا شروع میں آتے ہیں اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے, اور انا کی معنی بے شک کے بھی ہوتے ہیں اور کے بھی ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو انا کیا کرتے ہیں, اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب کر دیتا ہے. کہاں پہ ہے بھائی یہ نصب, انا کا اسم کیا ہے؟ اچھا اب یہ بات کلیئر ہے, میں یہاں پہ مبتدا نہیں کہہ رہا, میں یہاں پہ انا کا اسم کہہ رہا ہوں. تو کون سا انا کا اسم بھائی یہاں پہ, اللہ کا اسم. یہ نصب میں کیوں ہے بھائی, ماشاء اللہ. اور یہ کیا ہے بھائی, کیا ہے سر یہ ہے, ارے یہ خبر, انا کی خبر. ٹھیک ہے بھائی, تو جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم بھی ہمارے سامنے ہو, انا کی خبر. ہم نے یہ حرف مشبہ بالفعل لیکچر اب میں دے دیا, ٹھیک ہے, اس میں یہ تفصیل سے میں نے بتایا اس میں کہ ہم اس کو مبتدا سے کیوں انا کا اسم کہہ رہے ہیں نا, اور خبر کیوں انا کی خبر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں اب یہ لیکچر لینے بات کلیئر ہو جائے گی, یعنی یہ 20 منٹ کا موضوع ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے بھائی, تو انا بھی معنوی تبدیلی بھی لاتا ہے, اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے. ٹھیک ہے سر, ماں اور لیسا بھی معنوی اور اعرابی تبدیلی لاتے ہیں, انا بھی معنوی اور اعرابی تبدیلی لاتے ہیں. ماں اور لیسا خبر کو نصب کر رہے تھے, انا مبتدا کو نصب کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, چلے بھائی, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. اب جملہ اسمیہ میں سوالیہ مفہوم, یہ بھی آسان سا ہے, یہ بھی آپ نے پڑھ لیا بھائی.
اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، عربی میں بھی ہم کسی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے کیا یوز کریں گے؟ جی سر. مبتدا کو نصب کرتا ہے یا اپنے بعد میں آنے والے اسم کو؟ اپنے بعد میں آنے والے اسم. ٹھیک ہے سر. کسی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم دو چیزیں یوز کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں ہمارا، آ اور حل. آ اور حل معنوی تبدیلی تو لاتے ہیں سر، اعرابی تبدیلی کوئی نہیں لاتا. ٹھیک ہے سر. ازید صالح، دیکھیں کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں ہے. ہاں معنوی تبدیلی ہے، معنی کے اندر چینجز ہیں. کیا زید نیک ہے؟ حل الدرس طویل، کیا سبق طویل ہے. ٹھیک ہے بھائی، جملہ اسمیہ میں سوالیہ بنانے کے لیے. تو بہرحال ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں، تو بس میں نے آپ کے سامنے کچھ اشارے لگ دیے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے آئے گا. نہیں بس دونوں ابھی لگایا ہے. دیکھیں آپ کے پاس آپ کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، لگایا آئے گا. ترجمہ آپ کو کرنا ہے بس، آ اور حل یہ لکھا ہوا آئے گا، صرف آپ کو ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نہیں آئے گی سر، جب آئے گی تو بے فکر ہے اسی کلاس میں آئے گی، پھر اس میں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر مرکبات کا استعمال بھی دیکھ لیا.